السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ٹیکس چوری اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں نشو و نما کی بیماریوں میں مبتلا بچوں کے بحالی مرکز میں آٹزم کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھا۔ صدر مملکت کل سے عراق کا 5 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ سنتوس معاہدہ فوری طور پر بحال کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے رواں سال 7 مئی کو پاکستان میں بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر شدید اعتراضات کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے خصوصاً ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے اور بڑی سرمایہ کاری کے شعبوں میں نجی شعبے کی قیادت میں ہونے والی ترقی کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور مالدیپ نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا مشترکہ عزم ظاہر کیا ہے۔ مختلف محکموں کی موثر نگرانی کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں واقع ٹھکانوں سے کام کرنے والی کلدن تحریک طالبان پاکستان کے درپیش سنگین خطرے پر زور دیتے ہوئے پاکستان کی سداد دہشت گردی کوششوں کو سراہا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے نوجوان رہنما شریف عثمان ہادی کے انتقال پر کل ریاستی سطح پر سوگ کا اعلان کیا ہے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان اتوار کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ اور 2 روزہ پاکستان تاجک میلہ آج اسلام آباد میں شروع ہوا۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ حمیرہ رانا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکس چوری اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کارکردگی پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم کو ایف بی آر کی جانب سے انسداد اسمگلنگ اور دیگر امور پر کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے ایف بی آر اور پاکستان کسٹمز کی کامیاب کارروائیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پالیسیوں کے مؤثر نفاذ سے اسمگلنگ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی کہ وہ غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف قانونی کارروائی میں ایف بی آر کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تاجکستان کے ساتھ باہمی طور پر مفید تجارت، رابطے، توانائی اور ثقافت سمیت کثیر جہتی تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات تاجکستان کی وزیر ثقافت ستوریون مطلوب خان امنزودہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی تاجک وزیر اور ان کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا اور پاکستان اور تاجکستان کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں برادر ممالک کا مشترکہ ورثہ عوام کے درمیان رابطوں اور ثقافتی تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے 2 طرفہ تعلقات میں جاری مثبت پیشرفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور ثقافت کے شعبے میں تعاون مزید مضبوط کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف نے دونوں ممالک کی شاندار روایات، فنون اور ورثے کے سلسلے میں ایک تاریخی اقدام کے طور پر اسلام آباد میں جاری پاکستان تاجکستان ثقافتی ہفتے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ادھر آسٹریلیا کے نئے ہائی کمشنر ٹم کین سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے زراعت، لائف سٹاک جیسے مفید شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کانکنی اور معدنیات کے شعبے میں آسٹریلوی دلچسپی کا بھی خیر مقدم کیا اور ریکوٹک کو پاکستان میں اس شعبے کی بے پناہ صلاحیت کی ایک شاندار مثال قرار دیا۔ وزیر اعظم نے سڈنی میں بونڈائی بیچ پر دہشت گردوں کی فائرنگ میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اس مشکل گھڑی میں آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور اس کے تمام مظاہر قابل مذمت ہیں اور اس ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں نشو و نما کے مسائل کا شکار بچوں کی صحت کی بحالی کے مرکز پر سینٹر آف ایکسیلنس فار آٹزم کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مرکز 1 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی بچوں کو خود کفیل بنانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے خصوصی بچوں کی آمد و رفت کے لیے بحالی مرکز کو 15 کوسٹرز فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ صدر آصف علی زرداری کل عراق کے 5 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ وہ عراق کے صدر ڈاکٹر عبداللطیف جمال رشید کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ یہ دورہ پاکستان اور عراق کے درمیان مشترکہ مذہب، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی دیرینہ برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ دورے کے دوران صدر مملکت 2 طرفہ روابط کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے اور باہمی دلچسپی کے اہم شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے عراقی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت پر سنتوس معاہدہ فوری طور پر بحال کرنے، پانی کو بطور ہتھیار استعمال سے روکنے اور جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے سے باز رہنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ آج اسلام آباد میں سفارتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کی جانب سے دریائے چناب کے پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی تبدیلی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے سنتوس معاہدے کے تحت کسی پیشگی اطلاع یا پاکستان کے ساتھ کسی ڈیٹا یا معلومات کے اشتراک کے بغیر پانی چھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی تبدیلی کے باعث پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر نے معاہدے کے مطابق اپنے بھارتی ہم منصب کو خط لکھ کر معاملے پر وضاحت طلب کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کے حالیہ اقدام سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور پاکستان عالمی برادری کی توجہ مسلسل اس جانب مبذول کرا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاکستان کی حدود میں بھارت کے 7 مئی کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے طاقت کا استعمال اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ پاک بھارت جنگ پر ایک رپورٹ میں عالمی ادارے کے ماہرین نے کہا کہ بھارتی حملوں میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، مساجد متاثر ہوئیں اور کئی شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے کہا کہ پاکستان نے سلامتی کونسل کا مطلع کیا کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت یہ ثابت کرنے کے لیے قابل اعتبار شواہد پیش نہیں کر سکا کہ پہلگام حملے میں ریاستی سطح پر پاکستان کا کوئی کردار یا شمولیت تھی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی آڑ میں یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی حق تسلیم شدہ نہیں۔ انہوں نے بھارتی اقدامات کو پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں نے بھی سنتاس معاہدے پر پاکستان کے مواقف کی تائید کی ہے۔ انہوں نے اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کے بھارتی اعلان پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پانی کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ یا خطرہ پاکستان میں کروڑوں افراد کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے کہا کہ سرحد پار آبی حقوق میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا اور اس بات پر زور دیا کہ یہ معاہدہ اس وقت تک نافذ العمل ہے جب تک دونوں حکومتیں باہمی طور پر نئے معاہدے کے ذریعے اسے ختم نہیں کرتیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ تنازعات کے حل کے لیے معاہدے میں موجودہ طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں رواں سال مئی میں پاکستان کے خلاف بھارت کی عسکری کارروائیوں اور طرز عمل اور عالمی امن و استحکام پر اس کے اثرات سے متعلق سنگین خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ رپورٹ پاکستان کے اس دیرینہ موقف کی توثیق کرتی ہے کہ سرحد پار سے طاقت کا یک طرفہ استعمال اقوام متحدہ کے منشور اور پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مئی میں بھارت کی طرف سے پاکستان میں شہری اموات اور آبادی والے علاقوں اور مذہبی مقامات کو نقصان پہنچانا اور کشیدگی میں مزید اضافے کا خطرہ انتہائی پریشان کن امر ہے۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو معطل کرنے کے یک طرفہ اعلان، اس کا جارحانہ انداز اور بیانات اور بھارتی جارحیت کے نتیجے میں سنگین شہری نقصانات کے حوالے سے رپورٹ میں کیے گئے انکشافات کو سراہا۔
ادھر پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر سید محمد مہر علی شاہ نے اقوام متحدہ کے آزاد خصوصی ماہرین کی رپورٹ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک مقامی میڈیا چینل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کے مسلسل عدم تعاون کو ظاہر کرتی ہے۔ سید محمد مہر علی شاہ نے کہا کہ پاکستان بھارت کے اقدامات کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے سفارتی ذرائع سے کام جاری رکھے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نجی شعبے کے زیر قیادت ترقی بالخصوص ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری پر مبنی شعبوں میں سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کمپنیوں اور وینچر کیپٹل فرمز پر مشتمل وفد سے بات کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے ملک گیر ڈیجیٹل رابطے فعال کرنے میں ٹیلی کام انفراسٹرکچر کمپنیوں کے اہم کردار کو تسلیم کرتے ہوئے تجارت، جدت اور ملازمتوں کی تخلیق میں معاونت میں مشترکہ سرمایہ کاری کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کے چین کے مقامی بانڈ مارکیٹ میں داخلے کے مدبرانہ انتظام کے مقاصد کے مطابق ایک منظم پروگرام کے تحت مالیاتی پالیسی کی حیثیت سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے افتتاحی پانڈا بانڈ کے اجرا کے بارے میں اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانڈا بانڈ پروگرام تقریباً $1 ارب کا ہے، جس کی پہلی قسط منصوبے کے تحت $25 کروڑ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پانڈا سیریز 2 کے بعد میں اجرا کے لیے تیاری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور متعلقہ چینی حکام کو اس مرحلے وار طریقہ کار کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پانڈا بانڈ کے اگلے ماہ اجرا کے لیے کثیر ملکی شراکت داروں کی منظوری حاصل کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانڈا بانڈ ملک کے وسط مدتی قرض کی ادائیگی اور مالیاتی وسائل کے تنوع میں مدد دے گا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پائیدار قومی کامیابی کے حصول کے لیے امن، سیاسی استحکام اور پالیسی اور اصلاحات پر تسلسل سے عمل درآمد 4 ضروری ستون ہیں۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی رپورٹ۔ آج لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ نوجوانوں کو ہنر، تحقیق اور علوم سے جوڑنا وقت کی ضرورت ہے۔ ہم اس لیول کی اسکالرشپ اور ریسرچ اور انوویشن پیدا کریں کہ جس سے ہمارے ملک کا بھی دنیا میں دوبارہ مقام بحال ہو اور ہم ایز اے سویلائزیشن بھی دنیا کو پراؤڈلی فیس کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ترقی کی رفتار کو تیز کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا تعلیم و تحقیق پر مبنی ترقی ہی پائیدار ترقی ہے۔ پاکستان اور مالدیپ نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق اور مالدیپ کے نائب صدر عضو حسین محمد لطیف کے درمیان مالی میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ سردار ایاز صادق نے پاکستان اور مالدیپ کے درمیان دیرینہ، قریبی اور گہرے تعلقات کو اجاگر کیا جو مشترکہ مذہب اور عوامی سطح پر مضبوط روابط پر مبنی ہے۔ عضو حسین محمد لطیف نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے سیاحت اور اعلیٰ تعلیم سمیت اہم شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی نمایاں صلاحیت کو اجاگر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ اقدامات کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان ریلویز کے مین لائن اپ گریڈیشن منصوبے کے لیے حمایت اور تعاون کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اعادہ آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے ڈائریکٹر جنرل لے گوتریز کی قیادت میں ایک وفد کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اقتصادی ترقی، علاقائی روابط اور پائیدار ٹرانسپورٹ کو فروغ دینے کے عوامل پاکستان ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ فریقین نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ ML1 کراچی تا روہڑی سیکشن کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب آئندہ سال جولائی میں ہوگی، جو اس منصوبے کی تکمیل میں اہم سنگ میل ہے۔ پنجاب حکومت نے سرکاری محکموں کی کارکردگی کی نگرانی اور جائزہ لینے کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول کی اس رپورٹ میں۔ آج لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ کے تحت وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف محض سرکاری فائلوں سے نہیں، ریئل ٹائم حقائق کے ذریعے نگرانی کریں گی۔ پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ میں 22 اہم پرفارمنس انڈیکیٹرز کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ یونٹ کے قیام سے آٹا، روٹی اور اشیاء خوردونوش کی قیمتیں اب لاپرواہی کا شکار نہیں ہوں گی۔ پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ آوارہ کتوں سے بچوں کے تحفظ کے لیے
مہم کی براہ راست نگرانی کرے گا۔ یہ یونٹ شہروں میں وال چاکنگ پر پابندی پر عمل درآمد یقینی بنائے گا، جبکہ ستھرا پنجاب کے تحت صفائی کی مسلسل نگرانی بھی کرے گا۔ پنجاب کے ہر شہر میں ڈرینیج اور سیوریج سسٹم اور چھوٹے بڑے شہروں میں پارکوں اور قبرستانوں کی صورتحال بھی دیکھی جا سکے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈویژن اور اضلاع میں بھی CMIT یونٹس قائم ہوں گے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بیر سرفراز بگٹی نے عزم ظاہر کیا ہے کہ دہشت گردوں کو ان کے مذموم عزائم میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں بلوچستان پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بندوق کے زور پر اپنے نظریات مسلط نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ انہوں نے صوبے میں قیام امن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے پر پولیس فورس کو خراج تحسین پیش کیا۔ آج کورنگی میں پاک فضائی کی ایئرمین اکیڈمی میں 1100 سے زائد زیر تربیت جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ ٹریننگ میں اتحادی ملکوں اور پاک فضائیہ اور بحریہ کے عملے نے شرکت کی۔ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے ایڈوائزری بورڈ کے صدر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، جنگی تیاریوں اور عالمی سطح پر پذیرائی کو اجاگر کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تسلیم کیا ہے، جس میں افغان ٹھکانوں سے کام کرنے والی TTP کی طرف سے درپیش سنگین خطرے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار سلامتی کونسل کی تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگرانی ٹیم نے اپنی 16ویں رپورٹ میں کیا ہے۔ رپورٹ میں افغان عبوری حکومت کے ان دعووں کو مسترد کر دیا گیا ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ رپورٹ میں TTP کو پاکستان کے لیے سب سے سنگین اور فوری خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس گروپ کو طالبان کے اندر موجود عناصر کی پناہ گاہیں اور حمایت حاصل ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور راجوری، سانبا، کٹھوعہ، ادھمپور اور ڈوڈا اضلاع کی طرف جانے والے راستوں کی تلاشی اور نگرانی کو تیز کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے سری نگر جموں ہائی وے پر وسیع تلاشی مہم اور گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی۔ ادھر جموں پولیس نے مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں مبینہ طور پر گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کی فروخت کے الزام میں 3 تاجروں کو گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے انڈین بارڈر سیکورٹی فورس کی جانب سے مجوزہ زمین کے حصول پر تحفظات کا اظہار کیا۔ پوچل گاؤں میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آبادی والے دیہات کے عین وسط میں بھارتی فورسز کے لیے زمین مختص کرنا مناسب نہیں۔ بھارت میں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مرکزی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے وکسٹ بھارت پروگرام کے خلاف ملک گیر احتجاج شروع کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ان کی پارٹی مودی حکومت کو دیہی علاقوں کے لوگوں کو تباہ نہیں کرنے دے گی۔ پیرس میں قائم ایک غیر سرکاری بین الاقوامی NGO رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے کہا ہے کہ بھارت میں آن لائن ہراسانی آزادی صحافت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ NGO کی ایڈیٹوریل ڈائریکٹر این بوکاندے نے اس حوالے سے آپ انڈیا کی ویب سائٹ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بھارت میں صحافیوں کے خلاف منظم مہم جوئی کی مرتکب ہے۔ انہوں نے بھارتی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے اشاعتوں سے منسلک آن لائن ہراسانی مہموں کی تفتیش کریں۔ انہوں نے سماجی رابطے کی کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ توہین آمیز مواد کے خلاف کارروائی کریں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے نوجوان رہنما شریف عثمان ہادی کی ہلاکت پر کل ملک بھر سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ انہیں گزشتہ ہفتے ڈھاکہ میں گولی ماری گئی تھی، جس کے بعد وہ سنگاپور کے اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گئے تھے۔ ان کی نماز جنازہ کل نیشنل پارلیمنٹ ہاؤس میں ادا کی جائے گی۔ ادھر ان کے قتل کے بعد بنگلہ دیش میں پرتشدد احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ کئی معروف اخبارات کی عمارتوں میں توڑ پھوڑ کی گئی اور انہیں آگ لگا دی گئی۔ احتجاجی مظاہرین نے بھارت پر ان کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ دبئی میں 19 برس سے کم عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل اتوار کو پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل سیمی فائنل میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔ سیمی فائنل بارش کے باعث 27 اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 26.3 اوورز میں 121 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان نے مطلوبہ ہدف 16.3 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔
دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 138 رنز بنائے۔ جواب میں بھارت نے مطلوبہ ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے۔ رجسٹریشن آئندہ ماہ کی 20 تاریخ تک کرائی جا سکتی ہے۔ PSL 11 اگلے سال 26 مارچ سے 3 مئی تک کھیلی جائے گی۔ لیگ میں 2 نئی فرنچائزی سمیت 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ نئی ٹیموں کی نیلامی آئندہ ماہ کی 8 تاریخ کو اسلام آباد میں ہوگی، جسے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ PSL میں 2 نئی ٹیموں کا اضافہ مقامی اور بین الاقوامی کھلاڑیوں کے لیے مزید مواقع پیدا کرے گا۔ 35 خواتین کرکٹرز کا 4 ہفتے کا سکلز اور فٹنس کیمپ اتوار سے کراچی میں شروع ہوگا۔ کیمپ کا مقصد کھلاڑیوں کو آئندہ بین الاقوامی سیریز کے لیے تیار کرنا ہے۔ حال ہی میں فیصل آباد میں خواتین کے قومی ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی کرکٹرز اکیڈمی کے کوچز کے ماتحت حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں سخت ٹریننگ، پریکٹس میچز اور فٹنس سیشن سے گزریں گی۔ یہ کیمپ پاکستانی خواتین کے دورہ جنوبی افریقہ کے لیے تیاریوں کا حصہ ہے، جہاں وہ اگلے سال 10 فروری سے 1 مارچ تک 3 ون ڈے اور 3 T20 میچ کھیلیں گی۔ اور خیبر پختونخوا کے 21 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے کھیلوں کے مقابلے آئندہ ماہ کی 20 تاریخ کو پشاور میں شروع ہوں گے۔ گیمز میں 5000 سے زائد کھلاڑی اور آفیشلز کی شرکت متوقع ہے۔ مردوں کے 35 اور خواتین کے 18 کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ ویل چیئر کرکٹ سمیت خصوصی افراد کے مقابلے بھی ہوں گے۔ مردوں کے مقابلے پشاور، حیات آباد، کوہاٹ اور مردان سپورٹس کمپلیکس، جبکہ خواتین کے مقابلے 4 سدہ، پشاور اور حیات آباد کے مقامات پر ہوں گے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 556 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,71,404 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 797 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 950 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 116 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 15 پیسے اور قیمت فروخت 280 روپے 65 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 374 روپے 74 پیسے اور 375 روپے 41 پیسے۔ یورو 328 روپے 32 پیسے اور 328 روپے 91 پیسے۔ سعودی ریال 74 روپے 69 پیسے اور 74 روپے 83 پیسے۔ UAE درہم 76 روپے 29 پیسے اور 76 روپے 43 پیسے۔ اور جاپانی ین قیمت خرید 1 روپیہ 79 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 80 پیسے۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,89,970 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ کیلاش قبیلے کا مذہبی تہوار چاؤموس وادی کیلاش میں جاری ہے، جو مقامی لوگوں اور سیاحوں دونوں کو خطے کی سب سے اہم ثقافتی تقریبات میں سے ایک کی جانب اپنی توجہ مبذول کرا رہا ہے۔ یہ تہوار کیلاش کی تینوں وادیوں بریر، بمبریت، رمبر میں منایا جا رہا ہے، جہاں کمیونٹی کے اراکین سردیوں کی آمد کی روایتی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں۔ کیلاش قبیلہ اس تہوار کو آگ جلا کر اور روایتی رسومات کے ساتھ مناتا ہے۔ امن اور اتحاد کو فروغ دینے کے لیے پھل، سبزیاں اور خشک میوہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ تہوار کیلاش کے لوگوں کے بھرپور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرتا ہے اور پاکستان کی سب سے مخصوص مقامی تقریبات میں سے ایک کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 2 روزہ پاکستان تاجک میلہ آج اسلام آباد میں شروع ہوا۔ پاکستان تاجکستان ثقافتی ہفتہ مشترکہ ورثے کو منانے کے لیے بھرپور پرفارمنس کے ساتھ جاری ہے۔ یہ تقریبات پاکستان اور تاجکستان کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب لیے چلتے ہیں آپ کو سائنس کی دنیا میں۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا نے اپنے 8ویں سالانہ ٹیکنالوجی فیسٹیول روبو فیسٹا کا انعقاد کیا۔ میلے میں روبوٹکس، مصنوعی ذہانت اور انجینئرنگ کی مہارت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ 3 روزہ ایونٹ نے ملک بھر سے طلباء، نوجوان انجینئرز اور ٹیکنالوجی کے شائقین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ فیسٹیول نے جدت، عملی مسائل حل کرنے کی مہارت اور مستقبل کے خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مسابقتی پلیٹ فارم فراہم کیا۔
برطانیہ کی برمنگھم یونیورسٹی کے محققین نے دریافت کی ہے کہ فلاوونول سے بھرپور غذائیں باقاعدگی سے کھانے سے مردوں کی خون کی شریانوں کو طویل عرصے تک بیٹھنے کے دوران ہونے والے منفی اثرات سے بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زیادہ فلاوونولز والی غذائیں خون کی شریانوں کو فعال رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ روزمرہ کی خوراک جیسے بیر، سیب، چائے اور ناریل کی کچھ مصنوعات طویل مدتی اعصابی صحت کی حفاظت کا ایک آسان طریقہ پیش کر سکتی ہیں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت بلوچستان کے بیشتر اضلاع اور ملک کے بالائی علاقوں میں مطلع ابرآلود ہیں، جبکہ پنجاب کے شمال مشرقی اضلاع میں دھند چھائی ہوئی ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزء ابرآلود رہے گا، تاہم شمال مغربی اور شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پٹوہار میں تیز ہوائوں کے ساتھ بارش اور پہاڑ پر برف باری کا امکان، جبکہ پنجاب اور بالائی سندھ کے اضلاع میں دھند اور اسموگ چھائے رہنے کی توقع۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لئی میں -5، گوپس، بیگروٹ اور سکردو میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد 6، مری 4، لاہور 9، کراچی 13، پشاور 7، کوئٹہ 4، مظفر آباد 6، گلگت 0، سری نگر، پلوامہ اور اننت ناگ میں -2، جموں میں 10 اور شوپیاں میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے ٹیکس چوری اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں نشو و نما کی بیماریوں میں مبتلا بچوں کے بحالی مرکز میں آٹزم کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھا۔ صدر مملکت کل سے عراق کا 5 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ سنتواس معاہدہ فوری طور پر بحال کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے رواں سال 7 مئی کو پاکستان میں بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر شدید اعتراض کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے خصوصاً ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے اور بڑی سرمایہ کاری کے شعبوں میں نجی شعبے کی قیادت میں ہونے والی ترقی کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور مالدیپ نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا مشترکہ عزم ظاہر کیا ہے۔ مختلف محکموں کی مؤثر نگرانی کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں واقع ٹھکانوں سے کام کرنے والی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے درپیش سنگین خطرے پر زور دیتے ہوئے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں کو سراہا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے نوجوان رہنما شریف عثمان ہادی کے انتقال پر کل ریاستی سطح پر سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اور 2 روزہ پاکستان تاجک میلہ آج اسلام آباد میں شروع ہوا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے زبیر مسعود، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک محمد احسن امجد، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عامر ہاشمی اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔
اللہ حامی و ناصر.